أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. دنیاوی سیزن جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے میرا خیال ہے آپ اور باپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. گرمیوں کا جب سیزن آنا ہوتا ہے تو گرمیوں میں استعمال ہونے والا کپڑا کاٹن کا گرمیوں میں تیار نہیں ہوتا. گرمی آنے سے 1-2 ماہ پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے. 1-2 ماہ پہلے کاٹن بن رہی ہے، سٹور ہو رہی ہے. جیسے ہی گرمی آئے وہ تیاری کے بعد مارکیٹ میں وہ سارا سامان موجود ہوتا ہے. اسی طرح باقی چیزیں، پنکھا ہے، اے سی ہے، ایئر کولر ہے، یہ گرمیوں کے آنے سے پہلے ان کی پروڈکشن ہوتی ہے، ان کی تیاری ہوتی ہے تاکہ جیسے ہی سیزن آئے تو ہر چیز ریڈی ہے اور پھر بھرپور طریقے سے سیزن لگایا جائے. کوئی بھی سردیوں کا ہے تو سردیوں کے کپڑے وہ سردیوں میں نہیں بنتے، وہ سردیوں کے آغاز سے پہلے بنتے ہیں. سردیوں کے اندر گیزر، ہیٹر اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی پہلے بنتی ہیں تاکہ جب سیزن آئے تو ہر چیز پہلے سے تیار ہے. یہ دنیاوی سیزن کی بات ہے. لیکن ہمارے پاس ایک سیزن نیکیوں کا بھی آ رہا ہے، رمضان المبارک. ہماری عام طور پر سوچ اور فکر یہ ہے کہ رمضان جب آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے. نہیں، رمضان کے آنے سے پہلے بھی ہمیں رمضان کے لیے ویسے ہی جس طرح سیزن کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. اور یہ دین اسلام میں عبادات کے مزاج میں یہ بات موجود ہے. فرض نماز ہے نا، تو فرض نماز اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ آئیں اور فرض نماز شروع کر دیں. نہیں، فرض نماز سے پہلے تیاری کی ضرورت ہے. پہلے وضو کریں جناب تاکہ طہارت کا احساس ہو. پھر ہر فرض نماز کی محافظت کے لیے کچھ پہلے یا بعد میں سنن رکھی ہیں جو اس فرض نماز کی محافظت کا باعث ہے. وضو کرتا ہے انسان، طہارت حاصل ہوتی ہے، آگے پہلے سنن ادا کرتا ہے، اس کے بعد فرض نماز پڑھتا ہے تاکہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے انسان پہلے سے ریڈی، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر تیار ہو، پھر فرض نماز کی ادائیگی ہوتی ہے. دیکھیں عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، وہ حج اور عمرہ جو ہوتا ہے وہ وہاں پر بیت اللہ میں جا کے عمرہ شروع ہوتا ہے نا. عمرے کا آغاز تو وہاں، عبادت وہاں ہوتی ہے جا کے. حج کا آغاز بھی وہیں سے ہونا ہے، باقی ایام وہاں پر گزارنے. لیکن ہمیں یہ نہیں کہا کہ بس سیدھا منہ اٹھا کر چلے جائیں. نہیں، آپ نے ابھی اس سے میلوں دور ہیں 2 سفید چادریں پہننی کہ آپ کو احساس ہو کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. پھر وہاں میقات پر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. جانا بیت اللہ میں، ادھر پہلے سے ندائیں دینی شروع کر دیتا ہے، اللہ میں آ رہا ہوں، اے پروردگار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ عبادت تو کرنی جا کے وہاں پر تیاری بہت پہلے سے، میلوں دور ابھی ہیں تاکہ انسان کے دل، دماغ، سوچ اور فکر وہاں جب پہنچے تو وہ پوری طرح اس عبادت کے لیے تیار ہے. ہماری تو حالت ہی ویسے عجیب ہوتی ہے نا. ہم تو جب ویزا لگوانے کے لیے بھیجتے ہیں اس وقت بھی دل دماغ جو ہے وہ اڑا ہوتا ہے. جب تاریخ آتی ہے تو پھر تو حال ایک دن کو گننے کا ہوتا ہے کہ کب کی فلائٹ ہے. پھر فلائٹ جب آتی ہے، گھر سے جب نکلتے ہیں تو اس طرح الوداعی ملاقات کر کے نکلتے ہیں کہ بس یہیں سے مکہ شروع ہوا چاہتا ہے، یہیں سے مدینہ کی راہیں شروع ہو گئی ہیں. اور پھر چونکہ ہمارا میقات جدہ ایئرپورٹ سے پہلے ہوتا ہے اس لیے احرام جو ہے نا لاہور یا اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہم باندھ لیتے ہیں تو 2 چادریں پہنی ہوں
اور وہاں پر انسان جا رہا ہے تو بظاہر ہم گجرات سے چل رہے ہیں، لیکن دل ہمارا مکے ہوتا ہے، دماغ ہمارا مدینے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہ اس عبادت کے لیے پہلے سے ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر تیار ہے۔ فرض کا سال میں ایک مرتبہ دینی ہے، لیکن اس ادائیگی کی سہولت کے لیے، اس کی محافظت کے لیے سارا سال کہا ہے اللہ کی رحمت دیتے رہیں تاکہ فرض زکوٰۃ دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ بھیا اسی طرح اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک اس کی محافظت کے لیے پہلے سے تیاری شروع کریں۔ دیکھیں میں نے جس طرح کہا ہے کہ نماز ہے نا، اس سے پہلے بھی سنن ہے، بعد میں بھی سنن ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں سے پہلے بھی سنن ہے، بعد میں بھی سنن ہے۔ رمضان کے بعد نبی اسلام کا یہ فرمان ماشاءاللہ سنا بھی ہے، عمل بھی ہے کہ جس نے رمضان کے پیچھے شوال کے 6 روزے لگائے تو گویا سارے سال کے روزوں کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ سنیے، اس پر عمل بھی ماشاءاللہ بڑے سارے ساتھیوں کا ہوگا کہ 6 روزے شوال میں رکھتے ہیں، لیکن جس طرح رمضان کے بعد 6 روزے ہیں، اسی طرح رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، آج 28 تاریخ شروع ہو گئی رجب کی اور 29 اتوار کو ہے، اس کے بعد سوموار کو ہو سکتا ہے شعبان شروع ہو جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ اس مہینے کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث اما جی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، اما جی فرماتی ہیں وہ مہینہ جو رمضان کے ساتھ ملا ہوا شعبان کا ہے، اس مہینے میں آپ الاسلام کے روزوں کی حالت یہ تھی کہ اس مہینے کو رمضان کے ساتھ ہی ملا دیتے تھے، یعنی پورے ہی شعبان کے روزے نبی علیہ السلام رکھ کر رمضان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ بہرحال جمیع دلائل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شعبان کے آخر میں 2-3 روزے چھوڑ کر باقی سارے ہی شعبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ گزارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے روزے جو رمضان میں پچھلے سال رہ جاتے تھے، جو انسان کی مقدر میں آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں ہے، تو وہ روزے میں شعبان کے مہینے میں رکھتی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تو ہم بھی اس میں قضا دے دیتے تھے۔ آپ نے بھی روکے ہوئے، ہم ان کی قضا دے کر ہم بھی روزے رکھتے تھے۔ اب رمضان کے آنے سے پہلے اگر بندہ شعبان میں روزے رکھے گا تو انسان کا دل، دماغ، روح، جسم، ہر چیز رمضان کے لیے تیار ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ رمضان کے آنے سے ہمیں تو چونکہ عادت نہیں نفلی روزہ رکھنے کی، نہ پہلے کبھی رکھا ہے، اس لیے پہلا دن ہی رمضان کا ہوتا ہے تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ صبح 10-11 بجے ہی پاویں عام دن پاویں روٹی ہونی نہ کھان 10-11 بجے ہوں تو پتہ لگتا روزہ لگ گھنٹے ہے۔ ظہر کے وقت تو اچھے بھلے تندرست صحت مند طاقتور بندے ان کے چہرے اترے ہوتے ہیں، کی ہوا جی روزہ رکھے ہیں، چہرے کے حالات جو ہم بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہمیں بھوک کاٹنے کی عادت ہی کوئی نہیں، ہم تو دن پر بھوکا رہنا، پیاسا رہنے کی عادت نہیں ہے نا۔ اور اگر رمضان سے پہلے شعبان کو روزوں کی پریکٹس کے ساتھ نبی اسلام کی سنت مؤکدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل روزے رکھنے کی کیفیت ہے شعبان کے اندر، اگر ہم اس میں روزے رکھیں گے تو یہ روزہ رکھنا ہمارے دل، ہمارا دماغ، ہمارا جسم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے روزوں کے لیے تیار ہوگا، وہ رمضان کی محافظت کے لیے۔ پھر دیکھیں اگر شعبان میں انسان روزے رکھتا ہے اور اس کیفیت کے ساتھ شعبان گزارتا ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے نیکی کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو بندہ شعبان میں روزے رکھے گا، ہر فجر کے وقت پہلے سحری پر اٹھے گا نا، وہ سحری کرے گا، وہ اللہ کی حمد و ثنا کو کلمہ ہی کہہ لے گا، ہو سکتا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے 2 رکعتیں ہی بندہ ادا کر لیتا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے سحر خیزی کی عادت بن جائے گی۔ روزہ رکھا ہو اس کے اثرات ہیں، انسان کم از کم اپنی زبان سے رکتا ہے، اپنے کان اس کو برائی سے اپنے کو روکتا ہے، آنکھیں اس پر کچھ من باندھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ روزہ رکھا ہے۔ بازار میں بیٹھنے والے ساتھی بالخصوص اس مسئلہ میں اگر شعبان روزوں کی حالت میں روزے کے ساتھ گزاریں گے تو پھر آنکھوں پر، کانوں پر، دل پر، دماغ پر، زبان پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔
ورنہ اگر ایسی کیفیت کے ساتھ ہی چلتے چلتے رمضان شامل ہو جائے تو رمضان میں بھی آنکھوں پر کانوں پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری، شعبان کے روزے، اس میں انسان جو ہے نا وہ ایسی کیفیت کے ساتھ روزوں کے ساتھ جو ہے نا معاملہ اختیار کرے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان جو سیزن ہے نیکیوں کا، خیر کا، برکت کا، بلائی کا، اس سیزن کا آغاز ہونے سے پہلے سے ہم تیار ہوں تاکہ پھر نیکی کی دوڑ لگ جائے۔ تو شعبان اس طرح گزاریں گے تو پھر رمضان میں مزہ آئے گا، ورنہ پھر مزہ نہیں آئے گا۔ پھر ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان کے ایک دن پہلے بھی ہماری رمضان کے لیے تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک دن پہلے آپ دیکھیں رمضان اگر اس کا چاند طلوع مغرب کے بعد ہوا ہے تو مغرب کے وقت نماز میں 10-12 بندے ہوتے ہیں۔ پہلا رمضان شروع ہونے سے مغرب جو رمضان سے پہلے ہے ایک دن پہلے بھی تیاری کوئی نہیں تو بندے 10-12 ہوتے ہیں۔ اور اس پہلے سے تیاری نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے اگر 29 کا رمضان ہو اور چاند سورج غروب ہونے کے بعد عشاء سے پہلے نظر آ جائے تو عشاء کے وقت بندے 10-12 وہی ہوتے ہیں جو رمضان سے ایک نماز پہلے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہو جائے رمضان 30 کا، 30 روزے پورے ہو جائیں، 30 رمضان سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کے وقت بندے وہی 10-12 ہوتے ہیں مسجد میں جو رمضان سے ایک دن پہلے ایک نماز میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے تیاری کوئی نہیں۔ اگر رمضان سے پہلے تیاری ہو، شعبان کو اس کیفیت کے ساتھ جسمانی، ذہنی، روحانی تیاری کے ساتھ گزارا جائے تو پھر انشاءاللہ الرحمن رمضان کے اندر بھی نیکیوں کا حصول آسان ہو جائے گا اور رمضان کے بعد بھی اس کی نیکی کے اثرات انسان کے دل دماغ پر باقی رہیں گے۔ میرے میسج کی سمجھ آئیے؟ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل ہے۔ اس لیے اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں۔ آخر میں ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ نصف شعبان کے بعد آپ نے اسلام میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ بعض اہل علم نے اس روایت کو کمزور بیان کیا ہے کہ یہ کمزور ہے، ان کے نزدیک سارے شعبان میں روزے رکھنے درست ہیں، ٹھیک ہے، آخر میں 2-3 روزے چھوڑ دیے جائیں۔ اور جن اہل علم کے نزدیک 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع ہے وہ ان بندوں کے لیے ہے جنہوں نے پہلے کبھی نفلی روزے نہیں رکھے، وہ 15 شعبان تک رکھ لیں روزے اور اس کے بعد نہ رکھیں تاکہ کمزوری اور ضعف نہ ہو۔ لیکن جو پہلے روزے رکھتے ہیں وہ صحبت جمعرات وغیرہ کا تو وہ اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ جس شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنے۔ بہرحال جن کے نزدیک روایت کمزور ہے وہ شعبان کے سارے نبی علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے آخر میں 1-2 روزے 3 چھوڑ کر سارے شعبان کے روزے رکھے۔ جن کے نزدیک وہ کمزور نہیں ہے وہ کہتے ہیں نصف شعبان تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ تو سب روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو شعبان میں ہم نے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے ہم جسمانی، روحانی، ذہنی طور پر تیار ہوں۔ کیوں جی انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں گے انشاءاللہ، بات تھوڑی آئی ہے۔ اور یاد اس طرح سے فرض نماز سے علاوہ سنت پڑھنے ہیں، یہ نفلی روزیاں سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور بڑا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں رمضان کے لیے رمضان سے پہلے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر، عملی طور پر اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ رب زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔